حضرت با یزید بستامی گلی میں جا رہے تھے، کتا بیٹھا تھا. جب آپ قریب سے گزرے تو اس کتے نے اپنی زبان میں کوئی بات کی. حضرت با یزید وہاں سر پکڑ کے نہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. مریدوں نے کہا حضرت کتے نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ با یزید مجھے ایک بات کا جواب دے کہ تیری وہ کیا نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کیا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ بتائیے ہماری کوئی نیکی تھی کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا؟ اور جانوروں کا کوئی جرم تھا کہ انہیں جانور بنا دیا؟ تو کتا مجھے کہہ رہا ہے با یزید مجھے بتا تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ تو فرماتے ہیں اس بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس. پھر کتا مجھے کہنے لگا با یزید اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا. کیونکہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. سمجھ رہے؟ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. ایمان سے بتائیے کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے کتا اور بکری برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار دونوں مخلوق ہے نا. کس کی؟ اللہ کی. دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. بکری بھی اسی نے پیدا کی اور کتا بھی، اور شیر بھی اسے نے پیدا کیا. تو جب تینوں اللہ کی مخلوق ہیں، تینوں اللہ کی مخلوق ہیں، تو پھر کتا اور شیر حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں ہے؟ یہ غور سے سنیے. جب تینوں اللہ کی مخلوق ہیں اور پیدا تینوں کو اللہ نے کیا، تو کتا حرام کیوں ہے، شیر حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں؟ تو علماء نے لکھا، فقہاء نے، کہ فلسفہ یہی ہے کہ بنانے کے بعد جس شے کو نگاہ یار نے پسند کر لیا حلال ہو گئی، جسے یار نے رد کر دیا حرام ہو گئی. یہی فلسفہ ہے حلال و حرام. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہے شیر بھی حرام اور کتا بھی حرام. آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک بات بتا کے جا رہا ہوں. ہیں دونوں حرام، لیکن کسی کو شیر کا بچہ کو تو بڑا خوش ہوتا ہے اور کتے کا بچہ کو تو گلا ناپتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچتے رہنا، پھر آیا تو مجھے بتا دینا اس کا جواب کیا ہے. بھائی شیر بھی حرام، کتا بھی حرام. کسی کو شیر کا بچہ کہو تو بہت خوش ہوتا ہے، اور کتے کا کہو تو وہ کہتا ہے مجھے گالی دی ہے. سمجھ رہے؟ اب اس کو سمجھتے رہنا، ابھی میں آگے نہ چلتا ہوں. امام الانبیاء کے غلام، یہی فلسفہ ہے حلال و حرام. نگاہ یار نے جسے پسند کر لیا حلال ہو گیا، جسے رد کر دیا حرام ہو گیا. اس کو اور آسان کر کے سمجھا دوں. امام الانبیاء کے غلام ہو، مکے کا وڈیرا ہے، رنگت بڑی گوری ہے، شملہ بڑا اونچا ہے، ذات بھی اونچی ہے، سردار ہے، اور نبی کا سگا چچا ہے ابو لہب. سمجھ رہے؟ مگر نگاہ یار نے رد کر دیا تو جہنم کا ایندھن بن گیا. ادھر حبشہ کا بلال ہے، رنگت کالی ہے، ناک چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں. نگاہ یار نے پسند کر لیا تو جنت کا مالک ہو گیا.